حقیقت پلس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ عید کی ڈیوٹی پر مامور ایف سی کی پٹرولنگ ٹیم پر دہشت گردوں کے حملہ میں 2 ایف سی اہلکار شہید ہو گئے۔ آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد اور آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ ضرور کمنٹ کریں۔ عید کی ڈیوٹی پر مامور ایف سی کی پٹرولنگ ٹیم پر دہشت گردوں کے حملہ میں 2 ایف سی اہلکار شہید ہو گئے۔ پاک فوج کے محکمہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق شہید ہونے والے جوانوں میں سپاہی یار محمد اور سپاہی مہتاب خان شامل ہیں۔ 23 سالہ سپاہی یار محمد کا تعلق بلوچستان کے ضلع سبی کے علاقہ کچھ سے ہے، جبکہ 19 سالہ مہتاب خان کا تعلق لکی مروت سے تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ چلیں اب اس عید کی بحث ختم کریں، عید الاضحیٰ 12 اگست کو ہوگی۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا، چلیے اب اس عید کی بحث ختم کریں۔ اب اگلے 2 اہم اسلامی دن یعنی عید الاضحیٰ اور محرم کب ہیں؟ انہوں نے کہا ہجری کیلنڈر کے مطابق عید الاضحیٰ سوموار 12 اگست 2019 اور 1 محرم ستمبر 2019 بروز اتوار کو ہوگا۔ وفاقی وزیر سائنس ٹیکنالوجی فواد چودھری کے عید الاضحیٰ اور محرم سے متعلق ٹویٹ پر وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شوکت یوسفزئی نے رد عمل دیتے ہوئے نامناسب قرار دے دیا ہے۔ شوکت یوسفزئی نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں ملک میں آئندہ سال ایک ہی دن روزہ اور عید ہو۔ فواد چودھری ہمارے ججت علماء کے ساتھ بیٹھ کر مسئلے کو حل کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ فواد چودھری نے قمری کیلنڈر اور ایپس پر محنت کی جو قابل تعریف ہے۔ عید الاضحیٰ اور محرم کا اعلان کرنے کی بجائے مرکزی روایت حلال کمیٹی سے مشاورت کرنی چاہیے۔ صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی نے کہا کہ فواد چودھری کے اعلان سے مزید اختلافات بڑھیں گے۔ سب کو اپنے ذاتی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر ملکی مفاد کا سوچنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی روایت حلال کمیٹی کے اعلان کے تحت عید کے اگلے دن چاند بہت بڑا اور نمایاں تھا، جبکہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے یقین دلایا ہے کہ حکومت ملک میں معاشی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے سرمایہ کاروں کو مکمل سہولتیں فراہم کرے گی۔ انہوں نے یہ بات تاجروں اور کاروباری شخصیات سے باتیں کرتے ہوئے کہی جنہوں نے آج کراچی میں ان سے ملاقات کی اور انہیں عید کی مبارکباد دی۔ سرکاری میڈیا کے مطابق اس موقع پر صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا تھا کہ ملک میں کاروبار کو آسان بنانے کے لیے مربوط اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ان پالیسیوں کے نتائج جلد سامنے آئیں گے۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ موجودہ مشکل معاشی صورتحال پر جلد قابو پا لیا جائے گا۔ تاجروں اور کاروباری شخصیات نے صدر کو اپنے مسائل کے بارے میں بتایا۔ سفارتکاروں اور سیاسی شخصیات سمیت معاشرے کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے گورنر ہاؤس کراچی میں صدر سے ملاقات کی اور انہیں عید کی مبارکباد دی۔